السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین پاکستان دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے اور اسپیشلی پنجاب پاکستان میں سب سے محفوظ ترین صوبہ ہے. اور محفوظ ہونے کی قدر پوچھنی ہے تو آج گلف کنٹریز میں، ایران میں اور دشمن اسرائیل میں، امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ خوف کیا ہوتا ہے. پاکستانی قوم ویسے ہی ہم خیالوں میں رہتے ہیں. پاکستانی قوم ویسے ہی اپنے آپ پہ ناز کرتی ہے. پاکستانی قوم جہاں بھی ہو وہ پہچانی جاتی ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو تصوراتی طور پہ دیکھتے ہیں، جذبات کے لیول پہ دیکھتے ہیں. لیکن ابھی یہ جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان سب سے محفوظ ترین ملک ہے، یہ جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا، یہ فیکٹس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے اس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں سب سے محفوظ ترین ملک ہے. اس کی قدر پوچھنی ہے تو گلف میں رہنے والے پاکستانی بھائیوں کو پوچھو جو اس وقت مطلب اپنے کاروبار سے بالکل دور اپنے فلیٹس پہ اس جنگی بادل کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ کویت میں رہ رہے ہیں، جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، جو لوگ یو اے میں رہ رہے ہیں، قطر میں رہ رہے ہیں، جو لوگ اور جو ابو ظبی میں رہ رہے ہیں لوگ، ان سے پوچھیں، پاکستانیوں سے پوچھیں کہ کاش وہ پاکستان میں ہوتے، کیونکہ وہ کرنسی ڈفرنس کی وجہ سے اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، کمانے کے لیے باہر گئے ہیں، ریمیٹنس بھیج رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ان سے دور ہیں. لیکن اگر جان کی مان پاؤں اور جان کی حفاظت پاؤں تو اگر میری جان محفوظ ہے، اگر میں زندہ ہوں، اگر میں سیف ہوں، محفوظ ہوں، تو پھر ہی میں کام کر سکوں گا. تو یہاں پر پاکستان دنیا کا سب سے محفوظ ملک سمجھا جا رہا ہے. اور گلف جو کنٹریز ہیں ان کے کئی جہاز اس وقت پاکستان میں گراؤنڈ ہیں کیونکہ پاکستان محفوظ ہے. ان کا خیال، کئی ایئر لائنز ہیں، انہوں نے اپنے جہاز ادھر ہمارے ایئرپورٹس پہ گراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے. کافی جو ہمارے مطلب ان کے چارجز ہم ان سے لیتے ہیں، سول ایویشن کو کافی فائدہ ہو رہا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. لیکن مجھے یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے جن کی میں نے کبھی بھی تعریف نہیں کی. اس کا بھی نام آئے گا بیچ میں جس کی میں نے کبھی تعریف نہیں کی. آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. جن لوگوں نے پاکستان کا ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو شروع کیا، جناب ذوالفقار علی بھٹو، ان کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. جناب عبدالقدیر خان جو ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ تھے مرحوم، ان کی پوری ٹیم کی کا شکر گزار ہوں. جناب میں میاں نواز شریف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایٹم بم کا ایکسپلور کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. جنہوں نے شروع کیا وہ بھی قابل تحسین ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور پاکستان جو ہے، جس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا وہ میاں نواز شریف کے سگنیچر سے ہوا، میاں نواز شریف کا ایسے ہوا. لیکن اس میں ایک شخص جو تھے مرحوم ضیاء الحق، ان کی بھی میں تعریف کرنا چاہوں گا. میں نے کبھی ان کی تعریف نہیں کی، نہیں کا میں بتا رہا تھا. لیکن انہوں نے بھی ایٹمی پروگرام کے لیے پاکستان میں ایٹمی جو ہماری بنیاد ڈالی تھی اس کو آگے بڑھایا. انہوں نے ہماری فوج کو مضبوط کیا. ضیاء الحق، ان کا نام میں کبھی نہیں لیتا، میں آج ان کا بھی نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے یہ سارے لوگ جو ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق اور میاں نواز شریف، ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. پوری قوم کو ان کا آسان مند رہنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے محفوظ ہیں. اور جناب آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ، میں کہہ رہا تھا، ہم جذبات میں رہتے ہیں. ابھی یہ جو خیالات میں رہتے ہیں ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں جو پاکستان ہے وہ ایران کو، باقی امریکہ تو ایک سپر طاقت سمجھا جاتا ہے نا، اسرائیل بھی آپ کو پتہ ہے بڑا شیطان کنٹری ہے. اور ہمیشہ سے میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں جناب، یہ جو اسرائیل، امریکہ اور ایران، ان کا جو پیچ پڑا ہوا ہے نا، یہ بچپن سے، ہم چھوٹی عمر میں تھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تینوں نہیں چھڑنا، وہ کہتے ہیں میں تینوں نہیں چھڑنا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو جناب ہم لوگ اتنے جذباتی ہیں. لیکن میں یہاں پر آج یہ لوگ نا جذباتی ہو جاتے ہیں نا کہ مطلب ایران اکیلا ہے، وہ زیادہ ہیں، وہ باقی کنٹریز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، سعودی عرب ساتھ نہیں دے رہا، کویت ساتھ نہیں دے رہا، ان کا جناب وہ یو اے ساتھ نہیں دے رہا. تو جناب آپ ہسٹری تھوڑی سی پڑھ لینا، آپ تھوڑی ہسٹری پڑھ لینا. ایران جو ہے، ایران سے کبھی بھی ان گلف کنٹریز کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے. دوبارہ سے ایک فرقہ واریت پاکستان میں بیدار ہوئی ہے، پاکستان میں بیدار ہوئی ہے، پوری دنیا پہ ہو گئی ہے، وہی شیعہ سنی کی، ٹھیک ہے. وہ جناب جو ایک ڈویژن تھی دوبارہ سے اس جنگ کے بعد نا، وہ ہو گئی ہے. مطلب ایران سمجھتا ہے کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہیں، گلف والے جو سنی مسلمان ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ہم جو شیعہ ہیں یہ ٹھیک ہے. ہم یہی وجہ ہے ان کے مین اختلاف کی. اور اسی بنیاد پہ
ایران میں 1979 میں خمینی انقلاب آیا. جو لوگ کہتے ہیں خمینی انقلاب آیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ خمینی انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے وہاں پہ حکومت تھی، سنی حکومت تھی، اس حکومت کا یہ مذہبی ایلیمنٹ نے تختہ الٹا اور شیعہ گورنمنٹ قائم کی. خمینی انقلاب آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پاسداران انقلاب ہیں، یہ وہی ہیں سارے. یہ دیکھیں، جب امام خمینی نے حکومت سنبھالی، اقتدار پہ قبضہ کیا، تو انہیں جو پہلے والی فوج تھی اس پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اس پہ بالکل ٹرسٹ نہیں تھا. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایک نئی فوج بنائی، پاسداران انقلاب. یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح پاکستان میں طالبان ہے، ٹھیک ہے، طالبان تحریک ہے، جو ہمیں لوگوں کو بتاتے ہیں ہم انقلاب چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں. جو افغانستان میں طالبان ہے، جو ہمارے قبائلی علاقوں میں طالبان ہے، یہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. سنی مسلک میں حنفی دیوبندی زیادہ ان میں ہے. ہو سکتا ہے کچھ اہل حدیث بھی ہوں، کچھ سنی بریلوی بھی ان میں ہوں. یہ جو پاسداران انقلاب ہے، یہ سمجھ لے طالبان کی طرز کی ایک انقلابی فورس ہے. طالبان نے بھی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور پاسداران انقلاب جو ایران کے ہیں، یہ مذہبی جو ہیں، جو اہل تشیع کے ذاکرین ہیں، ان میں زیادہ تر اوپر جو عہدیداران ہیں مذہب. یہ دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے جناب کہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ساتھ ایک مذہبی گورنمنٹ رکھی ہے. اور سعودی عرب نے بھی رکھی ہوئی تھی. اب شہزادہ محمد بن سلطان نے وہ جو شرطے تھے، جو وہ مولویوں کی حکومت تھی، ان کو مکے اور مدینے تک محدود کر دیا، کیونکہ سعودی عرب چاہتا تھا ہم ترقی کریں. اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ ملک کی اکانومی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسکولوں کی حالت بہتر ہو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاسپٹل کی حالت بہتر ہو ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. اس سے ان کا تعلق اس بات سے بالکل نہیں ہوتا کہ ہمارا انفراسٹرکچر صحیح بنے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں. اس سے وہ سوشل لائف سے بالکل آری ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے صرف جنگ و جدل. جو یہ مذہبی ایلیمنٹ ہے، یہ کہتا ہے کہ بس لڑنا ہے، مرنا یا مارنا، مرنا ہے یا مار دینا ہے. یہ جہادی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ پاسداران انقلاب جو ہے، یہ جہادی گروپ ہے. یہ اسی طرح جہادی ہیں جس طرح طالبان ہے. پاسداران انقلاب جہادی گروپ ہے اہل تشیع کا. یہ باقی سنیوں کو جو گلف میں ہے، پوری دنیا میں، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اور یہ پاسداران انقلاب اہل تشیع کے عقائد کو، ان کے مسلک کو، ان کے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہے. اسی لیے وہ انہوں نے جو اپنا سپریم لیڈر بناتے ہیں، وہ بھی اہل تشیع بناتے ہیں ہمیشہ. کبھی کوئی سنی نہیں بنایا انہوں نے. میں بتا چکا ہوں 1979 میں 1979 میں جو ایران کے اندر شیعہ انقلاب آیا تھا، وہاں سنیوں کی جتنی مساجد ہیں ان کو امام بارگاہوں میں تبدیل کیا گیا تھا، اور لوگوں کو زبردستی وہاں پر اہل تشیع ڈکلیئر ہونا پڑا تھا. بہت سارے کام. تو وہ چاہے جو بھی ہے، جو اہل تشیع ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ سے ایک شناخت بنا لی اپنی مذہبی طور پہ ایران کے اندر. جب ایران عراق جنگ ہوئی تھی تو موسٹلی مسلم ممالک نے عراق کا ساتھ دیا تھا، ایران کا نہیں دیا تھا. اس کی وجہ کہ زیادہ تر ملک جو ہیں وہ سنی ہیں، تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ایران کا نہیں دیا تھا. جب عراق نے کویت پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان نے کویت کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ امریکہ بھی کویت کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ غلط ہے. لیکن جو صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا اس ملک پہ. اس وجہ سے اس نے رانگ ڈوئنگ کی تھی. اس وجہ پاکستان جو ہے، اس وقت نواز شریف نے کہا تھا میں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہوں، کیونکہ پورے پاکستان میں لوگ عراق کے ساتھ تھے، لوگ کویت کے ساتھ نہیں تھے. کویت کے ساتھ امریکہ تھا، امریکہ اور کویت ایک تھے، ان کا دفاعی معاہدہ تھا. تو پاکستان میں بڑے جلوس نکل رہے تھے عراق صدام حسین کی حمایت میں. تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف نے بڑی عقل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا سکتا ہوں. مجھے یاد ہے آج تک وہ بچپن میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا میں نواز شریف زندہ باد کے نعرے بڑے لگا سکتا ہوں، لیکن پاکستان کا اس میں نقصان ہے. پاکستان کویت کے ساتھ دفاعی معاہدے میں، عراق کے ساتھ نہیں ہے. تو جناب ایران کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایران ہے، اس کے بہت سارے معاہدے جو ہیں یہ انڈیا کے ساتھ ہیں. بہت سارے دفاعی معاہدے بھی ہیں، اکانومی کے معاہدے بھی ہیں، بہت سارے انفراسٹرکچر کے معاہدے ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے ہیں. دوسرا پاکستان نے جب بھی انڈیا سے جنگ لڑی ہے تو وہ ایران نے ہمارا اتنا خاص ساتھ نہیں دیا، وہ انڈیا کے بلاک میں رہا ہے. یہ رشین بلاک پتہ نا آپ کو، پتہ تھا رشین بلاک. تو جناب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے اس کا عرب کنٹریز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایک بربریت کی ہے، ایک ننگی جارحیت کی ہے کہ جو جیسا بھی ہے، جو سپریم لیڈر تھے علی خامنئی، جو ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے جناب، اور ان کے سارے ساتھی ان کے ساتھ، میرے خیال میں کوئی 20 ساتھی تھے ساتھ، ان کو بھی مارا گیا ہے. تو یہ
جب مذاکرات ہو رہے ہوں ایک جنگ کو روکنے کے لیے تو اس دوران ان کو مارنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. یہ بڑا غلط کیا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے, بہت غلط کیا. اور اگر یہ وہ نہ کرتے, ویسے جنگ ہوتی تو حالات فرق ہوتے. مطلب وہ اتنی زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہ ہوتی مسلمانوں کی. یہ جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا ہے, علی خامنئی پہ اور ان کے ساتھیوں کو, ان کو مارا ہے, اور ان کو وہ مسلح بھی نہیں تھے, ان کو مارا ہے, وہ لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. وہ ایک میٹنگ کر رہے تھے, مذاکرات کر رہے تھے, اور وہ مذاکراتی عمل ان کے ساتھ جاری تھا. اس دوران جو امریکہ اور اسرائیل نے یہ ننگی جارحیت کی ہے, یہ انہوں نے ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے, ایک مسلمانوں کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, لڑائی کروانے کی کوشش کی ہے. اگر امریکہ اسرائیل یہ حرکت نہ کرتے تو شاید ایران کے ساتھ اتنی مسلم امہ جو ہے وہ اتنی اکٹھی نہ ہوتی. اور دیکھیں نا, ایران بھی جو ہے وہ بھی کوئی, کہا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کا دوست, جو بیوقوف دوست ہے, اس سے عقل مند دشمن اچھا. اب اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ کر رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں, اور ایران بھی آگے سے مار رہا ہے, تو ایران کو اپنے ساتھی ملکوں پہ میزائل نہیں پھینکنے چاہیے, ان پہ ڈرون نہیں پھینکنے چاہیے. کویت پہ, بحرین پہ, پھر سعودی عرب پہ, اس کے بعد جناب قطر پہ. اگر تو امریکن فورسز وہاں سے ان پہ اٹیک کر رہی ہیں, ان ملکوں کے جہاں پہ امریکن اڈے ہیں, اور یہ امریکن اڈے بھی جو ہیں, میں ایک حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں, جو عرب ملکوں کو کہا جاتا ہے بار بار کہ آپ نے یہ ان کے پٹھو کیوں بنے ہوئے ہیں, آپ نے امریکہ کے اڈے کیوں لیے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ بھی ایران ہے. کیونکہ ایران ان عرب ملکوں کو معاف کیجیے گا, ان عرب ملکوں کو شروع سے ڈرا رہا ہے کہ میں تم پہ قبضہ کر لوں گا, میں قطر کو قبضہ کر لوں گا, میں UAE پہ کر لوں گا, میں سعودی عرب پہ کر لوں گا. ان کے سعودی عرب سے بھی سینگ پھنسے رہے ہیں, بڑی دیر پھنسے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. تو میں جناب کویت پہ قبضہ کر لوں گا, میں یہ جتنی وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں ان پہ قبضہ کر لوں گا. اس قبضے کو بچانے کے لیے ان عربیوں نے, ان ملکوں نے امریکہ سے دفاعی معاہدے کی, وہاں پہ ان کو اڈے دیے تاکہ ہمیں ایران سے بچایا جا سکے. یہ بھی ایران کی وجہ سے وہاں پہ اڈے آئے. اگر ایران ان کو نہ تنگ کرتا تو اڈے نہ آتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا بیوقوف دوست ہوتا ہے اس سے عقل مند دشمن اچھا. یہ لائن میری غور کیجیے گا. اس سے میں بچپن سے سن رہا ہوں, ان کی لڑائی چل رہی ہے, اب چلنی چاہیے. مار دیں اسرائیل کو, مارے امریکہ کو, ایران مارے. تو جناب یہ اگر وہاں سے میزائل ان ملکوں سے جہاں امریکن اڈے ہیں, وہاں سے میزائل ان پہ پھینکے جاتے ہیں, تو پھر تو ضرور ایران ان پہ حملہ کرے, ٹھیک ہے, ورنہ ان کو ان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا صرف یہ اعتراض ہے, میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ چاہے ان کے اڈے ہیں, ان کے سفارت خانے ہیں, ان اڈوں کی جو فضائی سیکورٹی ہے وہ اسی حکومت کے پاس ہوتی ہے. مطلب امریکہ کا اڈا جو کویت کے اندر ہے, امریکہ کا اڈا جو قطر کے اندر ہے, سعودی عرب کے اندر ہے, اس کی فضائی جو حفاظت ہے وہ اس ملک کی ذمہ داری ہے, سعودی عرب کی, کویت کی, قطر کی, جن یہاں پہ وہ اڈا ہے. اس پر ان کے جو سفارت خانے ہیں ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری ان کے ملکوں کی ہے. اگر اس پہ بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس ملک کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ جو ایران جو ہے ان سے دشمنی نہ پالے. حالانکہ میرے خیال میں پیچھے میں نے خبر سنی ہے کہ ایران نے ان سے معافی بھی مانگی ہے, لیکن یہ جو جنگ ہے جناب یہ کافی آگے بڑھ رہی ہے, اور اس جنگ کے بند ہونے کے جو چانسز بڑے کم لگ رہے ہیں. اور پوری دنیا پہ اکانومی کا بحران آیا ہوا ہے. جو فیول پرائسز ہیں, جو پیٹرول کی, ڈیزل کی, اور جو فرنس آئل کی, اور دوسرے جو ہر طرح کے کوموڈٹی ہے اس طرح کی جو آئل سے منسلک ہے, ان سب کے ریٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں بھی ہوا ہے, اس کا افیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں مہنگائی آ رہی ہے, بڑا پوری دنیا پہ مہنگائی آ رہی ہے. اور جو پیٹرول کے اور جو تیل کے راستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. ہرمز کو جو بند کیا گیا, ہرمز اور اس ایریے کو جب سے آپ نے بند کیا ہے, اس کے بعد جناب یہ سارا, اگر تو وہاں پہ آپ رستہ بند نہ کریں تو اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا جناب. لیکن یہاں پہ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایرانی صدر علی خامنئی تھے, ان کے ساتھی اگر معاف کیجیے گا اسرائیل اور امریکہ ان پہ حملہ نہ کرتا, ان کو نہ مارتا, تو حالات بالکل فرق ہوتے. لیکن آپ پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں بھی بہت سارے تغیرات ہیں. اور ایک گروپ جو ہے, جو مرشد گروپ ہے, جو PTI کا مرشد گروپ ہے, وہ بڑی خاموشی سے, بڑے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, چپ کر کے. ابھی وہ کوئی بات نہیں کر رہے. ابھی ان کے جو ویلاگر ہیں وہ بس کہہ رہے ہیں خان باہر ہوتا تو یہ ہو جانا تھا, خان ہوتا تو یہ جنگ ہونی نہیں تھی,
اس نے ٹرمپ کو بھی سمجھا لینا تھا, اس نے جناب ایران کو بھی سمجھا. خان جو عالم اسلام کا لیڈر ہے, یہ ان کے ویلاگر کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی وہ خاموش ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ جب ایرانی صدر یہاں پہ تشریف لائے تھے, ابراہیم رئیسی پاکستان میں آئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا, وہی ابراہیم رئیسی جو ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا ایران کا, اور ان کا وزیر خارجہ اور ان کے صدر ابراہیم رئیسی جو تھے اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. اور ابھی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس وقت اس ہیلی کاپٹر کے حادثہ اس کو کہا گیا تھا کہ یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ دونوں اس میں ہلاک ہوئے ہیں, ابراہیم رئیسی اور ان کے وزیر خارجہ. لیکن اصل میں وہ بھی اسرائیل اور امریکہ نے ہی جہاز گرایا تھا اور ان کو مارا تھا, جس طرح انہوں نے ابھی علی خامنئی کو مارا ہے, اس کے ساتھیوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس طرح سے انہوں نے مارا تھا. لیکن پاکستان میں جو ایک خاموش گروپ بیٹھا ہوا ہے, مرشد گروپ پی ٹی آئی کا, وہ اب آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ بنا رہا ہے, اور وہ بڑے خوش ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی جو ٹھیک ہو گئی تھی, جس کا یہ گورنمنٹ کریڈٹ لے رہی تھی کہ ہم اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں, مہنگائی نیچے آ رہی ہے, سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اب یہ جو جنگ آ گئی ہے یہ ترک کا پتہ ہے, اور یہ جو جنگ ہے جناب, یہ مرشد عمران خان جو ہے, اس کے قیدی نمبر 804 کے جیل سے باہر آنے کا راستہ بنے گی. حکومت اتنی مجبور ہو جائے گی, مہنگائی ہوگی جناب, آگے گیس نہیں لوگوں کی آ گئی, لوڈ شیڈنگ ہوگی, پیٹرول بہت مہنگا ہوگا, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, بینکوں کی حالت بری ہوگی, انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ کرنا پڑے گا جناب, جو یہ سارا کچھ خراب ہو جائے گا. اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, سارا کچھ خراب ہو رہا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا پہ ہو رہا ہے, پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مرشد عمران خان جو ہے, یہ جو مرشدی گروپ ہے, یہ جو بشرا بی بی کے ساتھ مل کے مرشدی گروپ ہے جناب, جو عمران خان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خان کے باہر آنے کا راستہ ہے. اب وہ دل میں سوچ رہے ہیں ان کے ویلاگر, عمران خان, اگر آپ نے یہ جو خلیج کی جنگ ہے, یہ جو گلف میں جنگ ہے ایران کی اور دوسرے ملکوں کی, اور یہ جو تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کی سازش ہے, یہ جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے, پتہ نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیوقوف جو ہوتا ہے نا آپ کا دوست, اس سے عقل مند دشمن اچھا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے, اس میں صورت کاری کی جا رہی ہے. ایران, میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو ایک ڈیموکریٹ کنٹری بن کے اپنے لوگوں کی حالت بہتر کرنا چاہیے, اکانومی ٹھیک کریں, اپنے اسکولوں کی حالت, ہاسپٹل کی حالت. یہ جو جنگ کی طرف آپ جنگی ٹریننگ دے رہے ہیں شروع سے, یہ جو پاسدارانہ انقلاب بنائی ہوئی ہے, یہ کوئی روٹی نہیں دیتی. یہ آپ کو, یہ ملک کوئی ترقی کو پیچھے کو دھکیل رہی ہے. یار ایک بریک سڑک ہے, اس پہ بڑی بس آ رہی ہے 72 سیٹر, آپ موٹر سائیکل پہ ہو تو آپ چاہے وہ غلط کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, آپ اس کو راستہ دو. اگر آپ اس کو گاڑی مارو گے تو آپ مارے جاؤ گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے یہ بیوقوفی نہ کرے. اگر یہ بیوقوفی کرتا رہے گا تو یہ جو امریکن اڈے ہیں یہ حکومت میں بدل سکتے ہیں, اسرائیل اور طاقتور ہو سکتا ہے. پہلے ہی یہ جو جذبات ہیں نا, ہم تینوں مار دیں گا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, یہ جذبات وقتی ہوتے ہیں. بھائی اپنی اکانومی ٹھیک کرو. 15 لاکھ کا وہاں لوگ ناشتہ کر رہے ہیں, 10 لاکھ کی وہاں روٹی کھا رہے ہیں لوگ, 20 لاکھ کا رات کا کھانا کھا رہے ہیں. اپنی اکانومی ٹھیک کرو. آپ کا آئل لینے کو کوئی تیار نہیں ہے, پہلے اپنی اکانومی ٹھیک کرو, پھر آپ لڑنے کی طرف آؤ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو انقلاب زیادہ بڑی طاقت کے آگے, آپ مسائل کسی وقت ختم ہو جائیں گے, پرابلم آ جائے گی, مار دو یا مار دو. یہ جو مذہبی عنصر ہے نا, یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہوتا ہے. یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہیں, یہ طالبان کی ایک شکل ہے. یہ جو طالبان جس طرح جنت میں جا رہے ہوتے ہیں, مار دو یا مار دو, ان کا کوئی تعلق نہیں اپنے بیوی بچوں سے, اپنی اکانومی سے, تعلیم سے, ایجوکیشن سے, دفاعی معاہدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کا خارجہ تعلقات سے, کوئی خارجہ امور کے تعلقات سے کوئی تعلق نہیں. خارجہ امور بھاڑ میں جائیں, سارا کچھ بھاڑ میں جائے, صنعت تجارت بھاڑ میں جائے, سارا کچھ تو لڑنا ہے. وہاں سے ایران میں بچوں کو پیدا ہوتے ہی لڑنے کا بتا رہے ہیں. وہ عید والے دن قبرستانوں میں شہداء کی جا کے قبریں دکھاتے ہیں, ان کی تربیت ہی ایسے کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے صرف لڑنا ہے. تو پھر ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ خطے میں امن کبھی نہیں آ سکتا. اگر ایران اس طرح سے تھریٹ رہے گا ان عرب ملکوں کے لیے, تو وہ تو امریکہ کو ادھر ہی رکھیں گے, وہ تو امریکن کو نہیں وہاں سے جائیں گے. ہاں پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے بیچ میں, پاکستان وہاں, میں تو کہتا ہوں جو عرب کنٹریز ہیں اب ان کو سوچنا چاہیے, امریکہ کو وہاں اڈے دینا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہو رہا.
کوئی بچت نہیں آپ کی اس سے ہو رہی ہے، آپ کو نقصان ہو رہا ہے. جو ایران ہے آپ پہ حملے کر رہا ہے وہاں سے، آپ یہ اڈے ختم کروائیں وہاں سے، اور یہ اڈے پاکستان کے بنوائیں. جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اس طرح قطر کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، کویت کے ساتھ، سب ملکوں کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہونا چاہیے. پاکستان کے وہاں پہ اڈے ہونے چاہیے. پاکستان سپر طاقت ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جناب جو مرشدی گروپ ہے، میں اس کی طرف پہ آ رہا ہوں، میں بار بار چلا جاتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مرشد جو ہے اس کو چھوڑیں گے تو جنگ بند ہوگی. آپ یہ مرشد کو چھوڑیں عمران خان کو، عمران خان جو ہے جا کر فوراً کہے گا او پتر، او ایرانیوں، او بیٹا، اور جو نئے ان کے آئے ہیں جناب ان کے ایک جو نئے لیڈر آئے ہیں، مجتبیٰ خامنائی جو آئے ہیں، ان کو جنگ پتر کوئی گال نہیں، بس غصہ ٹھوک دو. مجتبیٰ خامنائی کو عمران خان صاحب جائیں گے جیل سے ان کو چھوڑا جائے گا. اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے جذبات اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالیں. وہ جا کے کہے گا پتر مجتبیٰ خامنائی غصہ چھوڑو، او بیٹا ٹرمپو تم بھی چھوڑو غصہ، او نیتو یاہو پتر تو بھی چھوڑو غصہ. یہ تو ویسے اسرائیل ہے نا عمران خان کے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل او غصہ چھوڑو. تو خان صاحب یہ جنگ ایسے بند کروا دیں گے آرام سے. یہ خان صاحب کا کام ہے. ایک خان صاحب کو چھوڑو گے تو جنگ بند ہوگی. جنگ بند ہوگی تو پھر پٹرول خان صاحب مفت دیں گے لوگوں کو. یہ جو پٹرول کی قیمت 300 روپئے زیادہ ہو گئی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اوگرا نے کہا تھا کہ 110 روپئے پٹرول بڑھایا، لیکن حکومت نے 55 روپئے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اسٹاک مینٹین رکھنے کے لیے حکومت نے ابھی سے مہنگا کر دیا ہے. اگر اس کو ابھی مہنگا نہ کیا جاتا شاید اسٹاکس مینٹین نہ رہتے، لوگ اس کو ذخیرہ کرنا شروع کرتے تھے. حکومت کی اپنی مینجمنٹ ہے بھائی، یہ میرا محکمہ نہیں ہے. جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کرو. ٹھیک ہے، تو خان کو یہ چھوڑیں گے. وہ جا کے کہے گا اوے پتر ٹرمپو، جس سے ورلڈ کپ جیتا تھا، پتہ یاد ہوگا آپ کو. ٹرمپ آئے گا عمران خان کو چھڑائے گا، وہی وہ ٹرمپو چھوڑ گسا، اور نیتن یاہو اور پتر نیتو یاہو چھوڑ گسا. وہ ہمارے سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنائی غصہ چھوڑیں اور یہ جنگ بند کریں. جنگ بند کرا سکتا ہے عمران خان. یہ ہے مرشد گروپ. اور مرشد گروپ جو ہے جناب اس وقت ایکٹیو ہونے والا ہے. ابھی وہ مزے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو مرشد گروپ ہے نا، یہ جذبات ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے سپورٹر ہیں، ان کو تحقیق سے کوئی غرض غائط نہیں ہے، نہ ان کو تحقیق کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ان کو سروکار نہیں ہے، نہ وہ تحقیق کرتے ہیں خبر صحیح ہے غلط ہے. وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کا دماغ کہتا ہے، جو خان کی فیور میں ہے، جو عمران خان کو پہلے سے بڑا لیڈر بنا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان باہر آئے گا تو یہ خلیج کی جنگ بند ہوگی. جو ان کو ترو کے نہ کہے گا بند کرو جنگ، بند کرو. مجتبیٰ خامنائی تم بھی غصہ ٹھوک دو، اور ٹرمپو تم بھی غصہ چھوڑ دو، نیتو یاہو تم بھی غصہ چھوڑ دو، جنگ بند کرو. اور یہ جو سارے عربی ہیں ان کو بھی بٹھا کے تو خان جو ہے جناب یہ پورا بند کرا دے گا، اور پٹرول خان جو ہے مفت دے گا لوگوں کو. یہ کہہ رہے ہو فری میں پٹرول دے گا وہ. یہ ان کو کہنا اچھا لگتا ہے، یہ وہ سننا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ عمران ریاض، یہ جناب وہ صابر شاکر، موہت پیرزادہ، واہ یہ مرشد گروپ جو سارا ادھر بیٹھا ہوا ہے. یہ شہباز گل ڈاکٹر، پھر جناب وہ عادل راجہ جن کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں پتہ نہیں، آفتاب اقبال، یہ سارا وہ مرشد گروپ ہے جو یہ کمپین کرے گا کہ خان کو چھوڑو گے تو یہ خلیج کی جنگ بند ہوگی. ویسے یہ جنگ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتی، لیکن یہ نقشہ جو ہے جناب یہ بالکل فرق ہو سکتا تھا اگر یہ جو ٹرمپ اور نیتن یاہو اسرائیلی جو ہیں یہ غیر قانونی سفارتی اداب کے خلاف یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، جو علی خامنائی کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ شہید کیا ہے، یہ بہت غلط کام کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، ویسے یہ جنگ ہوتی یا مذاکرات ہوتے تو اس کے حالات بالکل فرق ہوتے. لیکن جو ایران ہے اس کو بار بار اس نے معافی بھی مانگی ہے. یہ عرب ریاستوں سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے تاکہ مل کے جو ہے پھر وہ کفر کے خلاف لڑا جا سکے. ویسے تو ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ جذبات کی دنیا میں آج کل رہ رہے ہیں. پریکٹیکل کوئی بات نہیں، کچھ ثبوت ایویڈنس کی تو بات ہی ہم نہیں کرتے. ہم یہ کر دیں گے، ہم نے کرکٹ میں بھی ہمیشہ یہ کیا ہے، ہم نے کھیلوں میں بھی یہ کیا ہے، ہر کام میں ہم نے یہ کیا ہے. اس لیے میں مسلمانوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ حقیقت میں آ جائیں، وہ جذبات کو چھوڑ دیں. حقائق کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جناب جو کفر ہے، جو یہودیت ہے، وہ بہت طاقتور ہے. ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وسائل زیادہ ہے ان کے پاس. تو آپ ان سے پہلے مذاکرات کریں، اپنی جگہ بنائیں. اس کے بعد جناب آپ کو اپنی اکانومی کو اکنامیکل اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں، ان کے برابر لائیں، پھر ان سے لڑیں. ویسے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اینڈ پہ آپ دیکھ لیں پہلے بھی ایران نے جنگ لڑی تھی تو کیا بنا تھا. پھر یہی ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہوگا. دیکھ لیجیے گا آپ ناظرین، میری ساری باتیں یاد رکھیے گا. اور فرقہ واریت کی جو نئی لہر شیعہ سنی کو اٹھی ہے،
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہم لوگ جو ہیں یہ جو علماء کرام ہے، سنی علماء کرام اور شیعہ علماء کرام، ان میں دوبارہ سے جو لڑائی شروع ہو رہی ہے ایران کے ایشو پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو ایسی باتیں بھی ہوتی تھی کہ پاکستان کا ایک خاص فرقہ ہے جو صحابہ کی شان کا وہ محافظ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ ان کا الزام ہوتا تھا کہ ہمیں ایرانی مرواتے ہیں، ایرانی حکومت ہمیں قتل کرواتی ہے، ہمیں مرواتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جو شیعہ لوگ تھے ان کو کہتے تھے سعودی عرب مرواتا ہے. حالانکہ اس کی اگر تحقیق کی جائے، ثبوت ہوں تو اس کو ماننا چاہیے، ویسے تو نہیں ماننا چاہیے. ساتھ ہی میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.